بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ مومنین کرام یا علی مدد۔ مومنین کرام، آج آپ کے سامنے کتاب غیبت طوسی، جو شیخ طوسی کی کتاب ہے۔ شیخ طوسی 460 ہجری کے متوفی ہیں، تو تقریباً 1000 سال پرانی یہ کتاب ہے غیبت طوسی۔ اس کا اردو ترجمہ یہ کتاب الغیبہ ہے، اصل میں عربی کتاب، یہ اس کا اردو ترجمہ ہے میرے سامنے، جس کو ترجمہ و تحقیق کیا جناب آصف علی رضا صاحب نے، اور اس کی نظر ثانی جو کی ہے وہ ندیم عباس حیدری صاحب نے کی ہے جو، اور یہ تراب پبلیکیشنز والوں نے چھاپی ہے۔ یہ کتاب میرے ہاتھ میں ہے، اور اس میں ایک حدیث ہے، مولا کی ایک روایت ہے، وہ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اس کا جو اردو ترجمہ ہے، یہ اس کے صفحہ نمبر 207 سے اردو ترجمہ شروع ہوتا ہے، اور اس حدیث کا اصل جو عربی متن ہے وہ صفحہ 205 سے شروع ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ حدیث روایت ہے کہ ابو بصیر جو ہیں سے روایت ہے کہ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم نے فرمایا، میرے والد ماجد محمد بن علی یعنی امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام نے جابر بن عبداللہ انصاری سے فرمایا، اے جابر، مجھے تم سے ایک کام ہے، جب تم فرصت ہو تو مجھ سے ملنا۔ جابر نے کہا، مولا علیہ الصلوۃ والسلام جس وقت آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمائیں میں حاضر ہو جاؤں گا۔ پس ایک دفعہ میرے والد ماجد امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو طلب کیا اور فرمایا، اے جابر، مجھے اس لوح کے بارے میں بتاؤ جو تم نے میری جدہ سیدہ فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں میں دیکھی تھی، اور اس لوح میں جو کچھ تھا اس کے بارے میں تمہیں بتایا تھا۔ جابر نے کہا، میں اللہ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جدہ سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کی خدمت میں حاضر ہوا تھا، تاکہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے ظہور کی مبارک دے سکوں۔ تو میں نے بی بی پاک سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے ہاتھوں میں سبز لوح دیکھی۔ مجھے گمان ہوا کہ یہ زمرد کی ہے، زمرد جو پتھر اس کی ہے، اور اس کی کتابت ایسی نورانی تھی کہ جیسے سورج کا نور ساطع ہو۔ میں نے عرض کیا، اے بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر میرے ماں باپ قربان ہوں، یہ کیسی لوح ہے؟ آپ نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ لوح اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہدیہ کی ہے۔ اس میں میرے والد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام، علی علیہ الصلوۃ والسلام کا نام، میرے دونوں بیٹوں حسن و حسین علیہ السلام کے نام، اور میری اولاد سے اوصیاء علیہ السلام کے نام ہیں۔ پس یہ میرے والد محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے عطا کی ہے تاکہ میں خوش ہو جاؤں۔ جابر کہتے ہیں، میں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جدہ سیدہ صلوات اللہ علیہ سے لے کر اسے پڑھا اور اسے نقل کر لیا۔ میرے والد امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام نے جابر سے کہا، کیا وہ تم مجھے دکھاؤ گے؟ جابر نے عرض کیا، ضرور۔ پس میرے والد بزرگوار امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام جابر کے گھر گئے، اور جابر پتلی کھال کا لکھا ہوا ایک صحیفہ نکال کر لائے۔ کھال پر یعنی پتلی سی ایک کھال پر لکھا ہوا ایک صحیفہ نکال کر لائے۔ امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جابر، تم اپنی کتاب پر نظر رکھو، یعنی اس کھال پر جو لکھا ہوا ہے اس پر نظر رکھو، اور میں تمہیں بتاتا ہوں اس میں کیا لکھا ہے۔ اللہ اکبر! یعنی مولا کو معلوم ہے کہ اس میں کیا لکھا ہے۔ یہ حجت تمام کی ہے تاکہ مخلوق کو پتہ چلے کہ مولا
علم رکھتے ہیں ہر چیز کا۔ اے جابر تم اپنی کتاب پر نظر رکھو اور میں تمہیں بیان کرتا ہوں جو اس میں لکھا ہے۔ پس جابر نسخہ دیکھتے رہے اور آپ امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام بیان کرتے جاتے۔ اللہ کی قسم امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام نے جو کچھ فرمایا اس میں ایک حرف بھی مختلف نہیں تھا۔ جابر نے کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ویسا ہی اس لوح میں تحریر ہے۔ اس لوح کی عبارت یہ تھی۔ اب آپ کو وہ عبارت سنانے لگا ہوں جو بی بی پاک سیدہ صلوات اللہ علیہا کے پاس جو وہ سبز لوح تھی، اس کے اوپر کیا لکھا تھا، جو زمرد کے اوپر لکھی ہوئی جس طرح وہ لوح تھی، نورانی لکھی ہوئی، اس پہ کیا لکھا تھا۔ جابر نے جو وہ نقل کیا وہ یہ تھا، اور امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام نے جابر کو کہا کہ اپنی اس پر نظر رکھو اور میں تمہیں بتا دیتا ہوں کہ اس پہ کیا لکھا ہے۔ سرکار نے فرمایا کہ اس لوح پر یہ لکھا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ کتاب اللہ عزیز و حکیم کی طرف سے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم کے لیے نور و سفیر و حجاب و دلیل ہے، جس کو روح الامین عالمین کے رب کی طرف سے لے کر نازل ہوئے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے نام کی عظمت بیان کرو، میری نعمتوں کا شکر ادا کرو اور ان کا انکار نہ کرو، یعنی کہ یہ مخلوق کے لیے یہ پیغام ہے۔ میں اللہ ہوں، میں جابروں کا جبر توڑنے والا، ظالموں کو ذلیل کرنے والا ہوں اور قیامت کے دن حساب کرنے والا ہوں۔ میں اللہ ہوں جس کے علاوہ کوئی اللہ نہیں۔ پس جو میرے علاوہ کسی غیر سے امید لگائے گا اور کسی غیر سے خوف کرے گا تو میں اسے ایسا عذاب دوں گا جیسا عذاب کائنات میں کسی کو نہیں دیا گیا۔ پس میری عبادت کرو اور مجھ پر توکل کرو۔ میں نے کوئی بھی نبی مبعوث نہیں کیا مگر یہ کہ جب اس کے دن پورے ہوئے اور اس کی عمر تمام ہوئی تو میں نے اس کا وصی مقرر کیا۔ اللہ اکبر۔ اور میں نے تم کو تمام انبیاء علیہ السلام پر فضیلت دی۔ تمہارے وصی علی علیہ الصلوۃ والسلام کو تمام اوصیاء علیہ السلام پر فضیلت دی۔ اس کے بعد تم کو سبتین علیہ السلام یعنی حسن علیہ السلام و حسین علیہ السلام سے مکرم کیا۔ میں نے حسن علیہ الصلوۃ والسلام کو اس کے بعد اپنے علم کا معدن قرار دیا اور حسین علیہ السلام کو اپنی وحی کا خزینہ دار قرار دیا اور اس کو شہادت کے ساتھ مکرم کیا، اس پر سعادت کو ختم کیا۔ وہ شہداء میں سب سے افضل اور سب سے بلند درجے والا ہے۔ اس کے ساتھ میرا کلمہ تامہ حجت بالغہ ہے۔ اس کے بعد اس کی اطرت کو فضائل سے مکرم کیا۔ ان میں اول سید العابدین علیہ السلام اور گزشتہ اولیاء علیہ السلام کی زینت ہیں۔ ان کا فرزند جو اپنے جد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شبیہ ہے، جس کی تعریف کی گئی ہے، وہ محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام ہے، جو میرے علم کو ظاہر کرنے والا اور میری حکمت کا معدن ہے۔ ان قریب وہ لوگ ہلاک ہو جائیں گے جو جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی امامت میں شک کریں گے۔ میں اس کو رد کرنے والا ہوں جو کہ حق بات کو میری طرف سے رد کرنے والا ہو۔ میں نے جعفر صادق علیہ السلام کا ٹھکانہ عزت والا بنایا ہے۔ اس کے خاندان علیہ السلام کے لیے خاص شرف ہے اور مددگاروں میں اور اولیاء علیہ السلام میں خاص عزت دی ہے۔ اور اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو چنا، جس کے بعد فتنہ ہوگا، کیونکہ فرضی خطہ منقطع نہیں ہوتا اور میری حجت مخفی نہیں ہوتی، اور نہ میرے اولیاء علیہ السلام بدبخت ہوتے ہیں۔ جس نے ان میں سے ایک کا انکار کیا اس نے میری تمام نعمت کا انکار کیا۔ جس نے میری ایک آیت بدلی اس نے مجھ پر اختراع کیا، اور مفترین اور انکار کرنے والوں کے لیے قضا کے لیے وقت ویل ہے۔ جنہوں نے میرے بندے موسیٰ علیہ السلام، میرے حبیب اور میرے سب سے بہترین شخص کو جھٹلایا، اور آٹھویں کو جھٹلانے والا ایسے ہے گویا اس نے تمام اولیاء علیہ السلام کو جھٹلایا۔ علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام میرا ولی اور ناصر ہے، جس کے کندھے پر میں نبوت کا بوجھ ڈال دوں گا،
اور سختیوں سے اس کی آزمائش کروں گا، اس کو ظلم سے قتل کیا جائے گا، شہید کیا جائے گا، اور وہ اس شہر میں دفن ہوگا جس کی بنیاد عبد صالح ذوالقرنین نے رکھی تھی، اور وہ میری بدترین مخلوق کے پہلو میں دفن ہوگا۔ اللہ اکبر۔ میرا یہ قول سچ ہے کہ میں اس کی آنکھوں میں اس کے بیٹے محمد تقی علیہ السلام سے ٹھنڈک دوں گا، جو اس کے بعد خلیفہ ہوگا اور اس کے علم کا وارث ہوگا۔ وہ میرے علم کا معدن، میرے راز کی جگہ اور میری خلق پر حجت ہوگا۔ جنت اس کی جائے باز گشت ہوگی، اور وہ اہل خاندان میں سے ان 70 کی شفاعت کرے گا جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی۔ انتہائی سعادت ہے اس کے بیٹے علی نقی علیہ السلام کے لیے، جو میرا ولی اور مددگار ہے۔ وہ میری خلق پر گواہ، میری وحی پر امین ہے۔ اس کا ایک فرزند ہوگا جو میرے راستے پر بلانے والا اور میرے علم کا معدن حسن عسکری علیہ السلام ہوگا۔ پھر میں اس کو اس کے بیٹے کے ذریعے مکمل کروں گا، جو عالمین کے لیے رحمت ہوگا۔ اس کے لیے موسیٰ علیہ السلام کا کمال، عیسیٰ علیہ السلام کا ہدیہ اور ایوب علیہ السلام کا صبر ہے۔ میرے یہ اوصیاء علیہ السلام اپنے زمانے میں مصائب و آلام اٹھائیں گے۔ ان کے دور کے بادشاہ ان پر ظلم ڈھائیں گے، جس طرح ترک و دیلم کے بادشاہ کرتے تھے، پس وہ ان کو قتل کریں گے، ان کے اسباب جلائیں گے، اور وہ خوف، دہشت اور غداری کے عالم میں زندگی بسر کریں گے۔ زمین ان کے خون سے سرخ ہوگی، اور ان کی عورتوں میں نوحہ کنا رہنا اور سسکتے رہنا عام سی بات ہوگی۔ یہی میرے اولیاء حق ہیں، جن کے ذریعے میں جہل کا فتنہ دور کروں گا، ان کے ذریعے مصیبتوں کو دور کروں گا، ان پر پڑی ہوئی زنجیروں کو توڑوں گا۔ یہی وہ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 157 اسی پھر لوح میں لکھی ہے کہ یہی وہ ہیں جن پر ان کے رب کی طرف سے صلوات اور رحمت ہے، اور یہی ہدایت یافتہ ہیں۔ عبد الرحمن بن سالم کہتے ہیں کہ ابو بصیر فرماتے تھے، اگر تم نے اپنی زندگی میں ابو بصیر نے یہ اس روایت اور اس حدیث کے بارے میں فرمایا کہ اگر تم نے اپنی زندگی میں صرف یہی ایک حدیث سنی ہے تو تمہارے لیے یہی کافی ہے، اور اس حدیث کو اس کے اہل کے علاوہ کسی سے بیان کرنے سے پرہیز کریں۔ اور یہ جو حدیث ہے یہ غیبت طوسی، یہ عیون اخبار الرضا سے انہوں نے لیا ہے، جلد اول سے۔ اس کے علاوہ یہی حدیث الاختصاص میں بھی موجود ہے، الکافی میں بھی موجود ہے جلد اول میں، کمال الدین میں بھی موجود ہے، غیبت نعمانی میں بھی موجود ہے، بہار الانوار جلد 32 میں بھی موجود ہے۔ اور یہ تمام حوالے انہوں نے اس کتاب میں غیبت طوسی کے جو اردو ترجمہ انہوں نے کیا، اس میں یہ حوالہ جات اس کے حاشیے میں لکھے ہوئے ہیں۔ مومنین کرام، اس روایت کو، اس حدیث کو رزق معرفت کی نیت سے تمام لوگوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں، اور دعا ہے بی بی پاک کے حضور کے، بی بی پاک سیدہ صلوات اللہ علیہا ہم سب مومنین کو اپنی حفظ و امان میں رکھیں، ہر قسم کے جن و انس و بلا کے شر سے محفوظ رکھیں، اور اپنا خاص نگاہ ترس جاری رکھیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ محمد۔